اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو کیا اللہ ان آنسوں کو ضائع کر دے گا؟ تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ جب تم اس سے سوال کرتے ہو، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہو، اسے پکارتے ہو، اے اللہ میری مدد فرما، اللہ تمہیں بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس وقت اللہ کو تمہارے اوپر بڑا لاڈ آتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو۔ اگر مشکل کے وقت تم سب سے پہلے اللہ کو پکارتے ہو تو یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، یہ تمہاری کمزوری نہیں۔ کمزور انسان تو وہ ہے جو لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے، اپنے رب کے در پہ نہیں جاتا۔ مشکل آئی، اللہ کے در پہ جاؤ، اسے پکارو۔ مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا مالک کون ہے؟ تمہارے دکھ، تمہاری مشکلیں، تمہارے غم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت بڑا ہے، وہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ کوئی بڑا عہدیدار، کوئی جاگیردار کسی کو کوئی گارنٹی دے دے کہ تیرا یہ کام ہو جائے گا تو وہ انسان کیسے بے غم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا کام اس پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو میرا کام ضرور ہوگا۔ تم اپنے کام کو جب اللہ کے حوالے کرتے ہو تو وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ پھر تمہارے کام کیوں نہیں ہوں گے؟ تمہاری مشکلیں کیوں نہیں حل ہوں گی؟ کسی بڑے عہدے والے کی باتوں پہ اگر تم اتنے بے غم ہو جاتے ہو، مطمئن ہو جاتے ہو، جن کی اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کس وقت موت آ جائے، اپنے حالات کا کچھ پتہ نہیں، حالات کس وقت بدل جائیں، ان کی باتوں پہ اگر اطمینان آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہو، دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، تو پھر وہ مالک جو اتنا بڑا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے سامنے یہ دنیا کچھ بھی نہیں، سارے انسان مل جائیں، ساری مخلوقات کو ساتھ ملا لیں، اس کے سامنے کچھ نہیں۔ وہی رب سب کو بنانے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اگر وہ گارنٹی دے دے، اے میرے بندے تیری مشکل حل کروں گا، تیری مصیبتوں کو تجھ سے دور کروں گا، تیرے کاموں کو تیرے لیے آسان کر دوں گا، تو بے غم ہو جا، مجھ پہ چھوڑ دے، تو پھر تمہارے دل کو تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھو اپنے آپ سے، ہمارا یقین کتنا کمزور ہے، ہمارے اندر نہ صبر ہے نہ یقین ہے، بے صبرے ہو کر چلتے ہیں، جب دعا بھی مانگتے ہیں تو بے صبری کے ساتھ۔ اس انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی جو بے صبری کے ساتھ مانگے گا، بے یقینی کے ساتھ دعا مانگے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگے تو سب سے پہلے اس کے دل میں یقین ہو کہ میرا اللہ میرے کام بنا دے گا، میرے لیے حالات اچھے کر دے گا، راستے کھولے گا، اور صبر ہو۔ بے صبر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یقین اور صبر، اللہ پہ یقین، اپنے رب پہ یقین، سارے جہانوں کا مالک، اس کے سامنے یہ چیزیں کیا ہیں، ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کام اللہ پہ چھوڑ کے مطمئن ہو جاتا ہے، اے اللہ تیرے حوالے۔ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو، تمہارے کام بھی آسان ہوتے ہیں، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اوپر سے جو کچھ کہتے رہو، لیکن یقین مضبوط نہیں ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایمان چھپ نہیں سکتا، یقین چھپ نہیں سکتا۔ اپنے اندر یقین پیدا کرو، یقین کی پختگی، صبر، اخلاص۔ جب تمہارے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے، اللہ تمہیں ہر محتاجگی سے بچائے گا۔ لوگوں کی محتاجگی بڑی بری چیز ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ تمہارے کام بنائے گا، لوگوں کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا، یقین رکھو۔
اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو فکر چھوڑ دو،